محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، اس سے پہلے جمعہ میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اپنی دینی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اگر ہم اپنے جسم کے 5 اعضاء کی حفاظت کر لیں تو ہماری دینی زندگی اس کی برکت سے انشاءاللہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیں، اپنی زبان کی حفاظت کر لیں، اپنے کانوں کی حفاظت کر لیں، دل کی حفاظت کر لیں اور اپنے پیٹ کی حفاظت کر لیں، شکم کی۔ یہ 5 اعضاء ایسے ہیں کہ ان کو گناہوں سے بچا لیا گیا۔ کسی انسان نے ان کی حفاظت کر لی تو اس کی برکت سے انشاءاللہ پورا جسم اور پوری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ 4 چیزوں کا تذکرہ تو ہو چکا ہے، آنکھوں کے بارے میں، زبان، کان اور دل کے بارے میں۔ آج آخری چیز، جو آخری عضو ہے، پیٹ، شکم، اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار حلال کھانے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ انسان کے پیٹ میں جیسی غذا جاتی ہے اسی اعتبار سے اس کا خون تیار ہوتا ہے، اس کا گوشت بنتا ہے اور یہ جسم وجود میں آتا ہے۔ اگر غذا حلال اور پاکیزہ ہوگی تو خون اور گوشت حلال اور پاکیزہ ہوگا، تو جسم سے نکلنے والا عمل وہ بھی حلال اور پاکیزہ ہوں گے۔ اور اگر پیٹ میں خدا نخواستہ حرام غذائیں جا رہی ہیں تو پھر معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ تو ہماری کھانے پینے پر، ہماری غذاؤں پر ہمارے زندگی کے اعمال کا، بلکہ انسان کی سوچ کا عمل اور دخل ہے۔ جیسا کھائے گا ویسے ہی عمل ہوں گے، اسی اعتبار سے سوچ بھی انسان کی بنتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں، جو ہم نے پاکیزہ اور حلال چیزیں دی ہیں اس کو کھاؤ، اس کو استعمال کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ یعنی شیطان تو لا کے دکھائے گا حرام، یہ کھا لو، یہ بنا لو، یہ کر لو، تمہیں یہ فائدہ ہو جائے گا، وہ یہ دکھائے گا، لیکن اس کی بات نہ مانو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین۔ دشمن کی بات ماننا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ کاروباری ہوتے ہیں، آئے دن ان کے سامنے اسکیمیں لے کر لوگ آتے ہیں، یہ اسکیم لے لیجئے، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ اسکیم لے لیجئے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ چلو مال مل رہا ہے، لے لے اسکیم، لیکن حلال ہے حرام اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو شیطان کی بات مت مانو اور حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال کرو۔ ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، حلال اور پاکیزہ روزی استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں حلال روزی عطا فرمائی ہے اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ یعنی اگر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو پھر حلال اور پاکیزہ روزی استعمال کرو۔ ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے پاکیزہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی اگر اللہ کو مانتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال کرو، حرام کی طرف مت جاؤ، اس لیے کہ حرام کھانے کے بہت نقصانات ہیں۔ اس کے نقصانات صرف انسان کی اپنی زندگی میں نہیں ہوتے بلکہ نسلوں تک منتقل ہو جاتے۔ جو انسان حرام کھاتا ہے اس کے اثرات اس کی نسلوں پر بھی پڑتے ہیں جا کر، اس لیے حلال کھاؤ، حرام سے بچو۔ جو لوگ حرام کھاتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ حرام کی ایک قسم کا استعمال فرما کر بتایا، لیکن حکم سارے حرام کا وہی ہے، کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں، وہ آگ کھا رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، یتیموں کا مال نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور بہت جلد وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یعنی حرام کھانے کا نتیجہ یہ کہ اس کی وجہ سے بندہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ تو جو عمل جہنم تک لے جائے اس سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ پھر زندگی کا اثر یہ بتایا کہ زندگی میں وہ آگ کھانے، جس کے پیٹ میں آگ لگی ہو، جل رہا ہو جس کا پیٹ، کیا وہ سکون سے رہ سکتا ہے؟ حرام کی نحوستوں میں ایک بڑی نحوست یہی ہے کہ حرام کھانے والے کو چین اور سکون کی زندگی نصیب نہیں آتی۔ حرام کھانے والے کو چین اور سکون کی زندگی نصیب نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، کوئی نہ کوئی بیماریاں لگی رہتی ہیں، مقدمات لگے رہتے ہیں،
کہیں یہ ہو گیا کہیں وہ، ایک پریشانی ختم ہوئی دوسری سامنے آ گئی، تیسری سامنے آ گئی۔ انسان اپنے مال کی طرف نہیں دیکھتا کہ ہمارے مال کی نحوست تو کہیں نہیں ہے، ادھر ادھر دوسری چیزوں میں بہت پڑ جاتا ہے۔ تو جو لوگ حرام مال کھاتے ہیں، ایک روایت میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان جس کی پرورش، جس کا جسم حرام مال سے تیار ہوا ہو، وہ جہنم جانے کا زیادہ مستحق ہے۔ جنت میں ناپاک لوگ نہیں جائیں گے، جن کا ناپاک طریقے سے جسم بنا ہو وہ جنت میں جانے کے مستحق نہیں ہوں گے، وہ جہنم میں جانے کے مستحق ہوں گے۔ جو انسان حرام مال کھاتا ہے اور حرام چیزیں استعمال کرتا ہے، اس کو عبادت کا جو اصل مقصد ہے، عبادت کی جو روح ہے، وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قول نقل کیا اپنی ایک کتاب میں کہ عبادت اور طاعت یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اس کی کنجی، اس کی چابی دعا ہے، اور اس چابی کے دندانے یہ رزق حلال ہیں۔ اگر تمہارے پاس چابی کے دندانے نہیں ہوں گے تو تالا اللہ کے خزانے تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب تالا ہی نہیں کھلے گا تو اللہ کے خزانے تک کیسے پہنچو؟ یعنی عبادت کا جو مقصد ہے وہ بغیر رزق حلال کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت حاصل ہوگا جب انسان حلال روزی استعمال کرے اور حلال کھائے۔ ایک روایت میں فرمایا انسان نیک اعمال سے محروم کر دیا جاتا ہے، حرام کھانے کی وجہ سے نیک اعمال سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اگر کبھی اس سے کوئی نیک عمل ہو بھی گیا تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک روایت میں فرمایا کہ بعض شب بیدار ایسے ہوتے ہیں جو پوری رات جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کو رات میں جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی اللہ کے ہاں ان کو اس جاگنے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو بجز بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی بھوکا صبح سے شام تک رہ لیتے ہیں، اللہ کے یہاں کچھ اجر و ثواب نہیں ملتا۔ عبادتیں حرام کھانے کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ تو کوئی بات ایسے ہی فرماتے تو سچی، لیکن آپ نے قسم کھا کر فرمایا قسم ہے میری جان کی قسم، جس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قسم کھا کر فرمایا کہ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جائے، جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جائے، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں کرتے۔ ایک حرام کے لقمے کی وجہ سے 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی دنا دن کھاتا ہو، حرام خوب کھا رہا ہو، پورا پیٹ اسی سے بھر رہا ہو، تو بتائیے کیا اس کا حال ہوگا؟ وہ آ تو رہا ہوگا، وہ بعض دیگر عبادات میں بھی لگا ہوگا، لیکن عبادت کا جو مقصد ہے، جو عبادت کی روح ہے، اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ ایک حرام کے لقمے پر آپ نے فرمایا۔ ایک روایت میں فرمایا دعا کا تعلق ایسا ہے کہ اللہ پاک دعائیں قبول کرتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی دعا اللہ پاک اور جلدی قبول فرما لیتے ہیں۔ اس میں فرمایا مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ سفر میں کوئی پریشان حال ہوتا ہے، اس کی دعا جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ بعض مسافر جو بہت لمبے سفر سے آیا ہو، سفر کی حالت میں ہو، پریشان حال ہو، گرد و غبار اس کے چہرے پر، اس کے بالوں پر لگا ہو، اور وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یا رب یا رب کہہ کر دعائیں مانگے، اس کی دعائیں ایک بالش بھی آسمان کی طرف اوپر نہیں اٹھتی، یعنی بالکل اوپر نہیں جاتی۔ آپ نے پھر وجہ بھی بیان فرمائی کہ کیوں نہیں جاتی، اس لیے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی روزی حرام، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ تو حرام کھانے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب بتائیے ہم دعا بھی مانگیں اور ادھر حرام بھی کھا رہے ہو، پھر سوچیں کہ دعائیں تو اتنی کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی۔ قبولیت کا دروازہ تو خود ہم نے بند کر رکھا ہے، اس لیے دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو جو حرام مال کھاتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ اس روایت کے، اس حدیث کے بارے میں محدثین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ روایت آپ نے حج کے موقع پر ارشاد فرمائی۔ گویا حاجی مقصود تھے کہ لمبے سفر سے حج کے لیے آئے ہیں، احرام کی چادروں میں ہیں، گرد و غبار پڑا ہوا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے حاجیوں کی دعائیں قبول نہیں کرتے جن کا لباس اور کھانا وغیرہ یہ حرام ہو۔ تو جب ایسی مقدس جگہ میں جا کر دعائیں قبول نہیں ہوتی تو دوسری جگہ کیسے قبول ہو جائیں گی؟ اس لیے اپنے کھانے پینے کو حلال کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں حلال کھاؤ، اور جو حلال نہیں کھاتا
فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، میرا غصہ اس کے اوپر نازل ہو جاتا ہے، اور میرا غصہ جس کے اوپر نازل ہو گیا، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، وہ گر گیا۔ ہوا عربی زبان میں کہتے ہیں کوئی انسان پہاڑ سے اگر نیچے گر جائے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو بلند پہاڑ سے اگر کوئی نیچے گرے گا تو اس کا کیا بنے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کا ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے، پریشانیاں اس کے اوپر لاحق ہو جائیں گی۔ یعنی جو حرام کھاتا ہے اللہ کا غصہ اس کے اوپر نازل ہوتا ہے، اور جس کے اوپر اللہ کا غصہ نازل ہو گیا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ کیسے پنپ پائے گا وہ جس کے اوپر اللہ کا غصہ ہو؟ حرام مال دیکھنے میں بسا اوقات بہت زیادہ لگتا ہے، حلال کم ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ دیکھو حلال اور حرام یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حرام کی کثرت اگر جو تمہیں بہت زیادہ بھلی معلوم ہو، حرام تو زیادہ ملتا ہے، حلال اتنا زیادہ نہیں ملتا وافر مقدار میں، تو حرام دیکھنے میں چاہے جتنا اچھا لگے لیکن اس کے نقصانات ہیں، وہ بہت سی برائیوں کو ساتھ میں لے کر آتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر حرام سے بچانا، اس کے نقصانات سے اپنے کو، اپنی نسلوں کو، انسان خود بھی حرام کھائے اور اپنے بچوں کو بھی حرام کھلا رہا ہے، ان کو بھی جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ بعض حرام تو ایسے ہیں جن کو ہم اور آپ سیدھے سیدھے حرام سمجھتے ہیں، بھائی سودی کوئی کاروبار کر رہا ہے، سٹے کا کوئی کاروبار کر رہا ہے، کسی سے رشوت لے رہا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، سیدھے سیدھے جو بچنا چاہتے ہیں لوگ بچتے ہیں۔ لیکن بعض حرام ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف ہماری نگاہیں نہیں جاتی۔ وراثت ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، سارے وارثین کا اب حق اس میں شامل ہو گیا، اب بہنوں کا حق نہیں دیا، یا کوئی کمزور بھائی ہے اس کا حق نہیں دیا، خود استعمال کر رہے ہیں، اپنے مال میں حرام مال ملا لیا۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، اس میں 9 درہم حلال کے تھے، 1 درہم حرام کا شامل کر دیا، جب تک وہ کپڑا جسم میں رہے گا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو جو حرام کے اپنے حلال مال میں دوسروں کا حق ملا لے، اس نے گویا حرام ملا لیا، اب جب تک اس گھر میں ہے، اس گھر سے یا کسی کی دکان پر قبضہ کر لیا، اس کا حق نہیں دیا، اس دکان سے فائدہ، سب حرام مال اس کے مال میں، محنت بھی کر رہا ہے لیکن حرام مال ملا ہونے کی وجہ سے سارا حلال بھی حرام بنتا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، جو لوگ ملازمت وغیرہ کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے یہاں تو اتنا احتیاط تھا، بہت سے بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں، مدرسے میں پڑھاتے تھے، 8 بجے کا مثال کے طور پہ ٹائم ہے، 7 بجے کا ٹائم ہے پڑھانے کا، 15 منٹ لیٹ پہنچے تو انہوں نے ڈائری میں لکھ لیا کہ آج 15 منٹ لیٹ آئے۔ پھر کسی دن کوئی مہمان آ گیا بیچ میں، 15-20 منٹ اس سے بات چیت ہونے لگی، وہ لکھ لیا کتنی دیر بات چیت ہوئی۔ مہینے کے آخری میں دیکھ لیتے تھے کہ میرا کتنا وقت جو مدرسے کا وقت تھا اس میں ہم نے اپنے ذاتی کام کے لیے کتنا وقت نکال دیا۔ جتنا وقت ذاتی کام کا ہوتا تھا محتمیم سے کہتے تھے کہ میری اتنی تنخواہ کو اس مہینے کم کر دیا جائے۔ لوگ تو تنخواہ زیادہ کرنے کے لیے لڑتے ہیں، وہاں تنخواہ کم کرنے کی درخواست دی جاتی تھی کہ اس مہینے ہم نے اتنا وقت اپنے ذاتی کاموں میں استعمال کر لیا، لہٰذا میری تنخواہ اتنی کم کر دی جائے۔ جب انسان حلال کے پیچھے چلتا ہے اور اس کی لذت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر حرام خود بخود چھوٹنے لگتا ہے۔ اور حرام کے نہ چھوٹنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں اور کسی طرح سے حلال حرام میں پڑے ہوئے ہیں، ایک بڑی وجہ عقیدے کی کمی ہے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ ہماری روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ حدیث پاک میں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ پاک لکھ دیتے ہیں کہ اس کو کتنی روزی دینا ہے۔ ہر بچے کی، ہر انسان دنیا میں آتا ہے وہ اپنی روزی لکھ کر لے کر آتا ہے، مجھے کتنی روزی دنیا میں ملے گی، ہر انسان کی۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی کہ کسی انسان کا اس وقت تک انتقال نہیں ہو سکتا، ان النفس لن تموت، ہرگز نہیں مر سکتا، حتیٰ تستکمل رزقہا، جب تک جو یہ مقدر کی روزی ہے وہ حاصل نہ کر لے۔ مقدر کی روزی جب تک نہیں مل جائے گی تب تک وہ انسان مرے گا ہی نہیں، ملنی ہی ملنی۔ ہاں دنیا جو کہ دارالاسباب ہے، اللہ نے اسباب سے جوڑ رکھا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ اب مقدر کی روزی ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو ہم دے دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے محنتیں کرو، وابتغوا من فضل اللہ، نکلو جاؤ تلاش کرو روزی اپنی، تمہاری روزی جو مقدر میں ہے اتنی ملے گی۔ اسی لیے ایک محنت، ایک طرح کی محنت دو لوگ بالکل سیم اسی طرح کرتے ہیں، ایک زیادہ فائدہ کما لیتا ہے، کم کماتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جس کو کتنی روزی دینی، سب طے۔ اب انسان اپنے مقدر کی روزی چاہے حرام طریقے سے حاصل کر لے چاہے حلال طریقے سے حاصل، ایک انسان کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا اس کو پوری زندگی میں ہم 1 کروڑ روپے دیں گے مثال کے طور پر۔ اب 1 کروڑ کے لیے یہ چاہے حلال طریقے سے حاصل کر لے چاہے حرام طریقے